اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم. ریمن خطائی جو کہ ایک جڑی بوٹی ہے اور غدی جڑی بوٹی ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر یہ جڑی بوٹی غدی مزاج رکھتی ہے, غدی مزاج کی بوٹی یہ حامل ہے, تو یہ کس سسٹم کا علاج کرے گی؟ یہ عضلاتی سسٹم کے علاج کے لیے استعمال ہوگا. عضلاتی سسٹم میں کون کون سی بیماریاں ہوں گی؟ یعنی خشکی والی بیماریاں ہوں گی, حدت والی ہوں گی, سودا والی ہوں گی, جسم کے کسی حصے سے خون کے آنے والا ہوں گی, آنتوں میں اگر خون آتا ہو اس کے وہ بھی عضلاتی مزاج میں شامل ہوگی. یعنی کہ یہ ریمن خطائی یا ریمن چینی یہ ایک ہی قسم ہے اور اس کے دو نام ہیں. چین سے جو آنے والی ہوتی ہے اس کو ریمن چینی کہتے ہیں, اور دوسری کو جو انڈیا پاکستان میں ہوتی ہے اس کو ریمن خطائی کہتے ہیں. بازار میں سے ملتی ہے. عام یہ تقریباً 1.5 فٹ سے لے کر 4-5 فٹ تک بلند پودا ہوتا ہے, اور اس کے ٹہنیوں کو خوراک کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے چوڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پنسار سٹور سے مل جائے گی. اگر آپ ریمن خطائی کا جا کر پنسار سٹور والے سے کہیں گے تو وہ آپ کو دے دے گا. یہ غدی مزاج کی بوٹی ہے اور عضلاتی مزاج کی بیماریوں کا علاج کرے گی. یعنی جسم میں خشکی کے اثرات ہوں گے, قبض ہوگی اور دردیں ہوں گی, جگر خراب ہوگا, ان سب کے لیے یہ بوٹی استعمال ہوگا. آپ آ جائیے کہ اس کو استعمال کس طریقے سے ہم کریں گے. بہت آسان سا طریقہ ہے, کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. آپ 50 پر جائیے اور وہاں سے اسے کہیے کہ مجھے ریمن خطائی دے دو. ریمن خطائی اور ریمن چینی ایک ہی ہے, لیکن ریمن چینی ذرا ہلکی ہوتی ہے اور ریمن خطائی جو ہے اس کو اعلیٰ شمار کیا جاتا ہے, اسے اچھا تسلیم کیا جاتا ہے. آپ ریمن خطائی لے کر آئیں گے. ریمن خطائی آپ بازار سے لے آئیں گے اور اس کو پیس کر اپنے پاس رکھ لیں. آپ کا نسخہ تیار ہو گیا. آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے, آپ کی آنتوں میں ہوا رکتی ہے, ہوا دماغ کو چڑھتی ہے, سر میں درد ہوتا ہے, جوڑوں میں درد ہوتا ہے, جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے, آنتوں سے خون آتا ہے, ایچ پیلوری کا معاملہ ہے, تو اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کیسے استعمال کرنا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو تقریباً 5 گرام کے مطابق باریک پیس کا جو صوبہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس میں سے 5 گرام لیں گے اور 1 گلاس پانی لیں گے, اس میں 2 چمچ چھلکا اس میں گول کر ڈالیں گے, اور 5 گرام کی مقدار میں یہ پیسا ہوا پاؤڈر جو ریمن خطائی کا آپ کے پاس موجود ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور اسے ہلا کر اسے پی لیں گے. اگر آپ شہد ملانا چاہیں گے تو آپ ملا سکتے ہیں تاکہ ذائقہ اچھا ہو جائے. وہ ملا کے آپ نے پی لیا اور سو گئے. اور اس کو آپ نے کم از کم 20 سے 30 دنوں تک استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کا معدہ, جگر اور دوسری پرابلم جو آپ کو ہے, جو سر درد ہوتی ہے, پیٹ میں گیس بنتی ہے, سب کا ایک بہترین علاج ہے. نہ ہنگ لگے, نہ پھٹکڑی, اور رنگ بھی چوکھا آئے. یعنی یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو انتہائی سستا ہے اور فوائد میں بے مثال ہے. ایک دفعہ نسخہ پھر سن لیجئے. ریمن خطائی کا آپ نے پاؤڈر بنوا لینا ہے یا خود محنت کر کے بنا لینا ہے. باریک پاؤڈر بنانا ہے. جب آپ نے اس کو پاؤڈر بنوا لیا یا بنا لیا تو آپ اس کو اپنے پاس ڈبے میں بند کر کے محفوظ رکھیں گے. اگر آپ کو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں, جو تکالیف میں نے بتائی ہیں, ایسے ملتی جلتی علامات بھی ہوں گی تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے ایسا کرنا ہے, رات سوتے وقت گلاس یا کچھ پانی آپ نے لے لینا ہے اور اس میں 5 گرام کے مطابق آپ نے یہ پاؤڈر آپ نے بنا رکھا تھا وہ ڈال لینا ہے, اور 2 چمچ چھلکا اس کو ڈال لینا ہے. اگر آپ نے شہد ڈالنا ہے تو 1 چمچ وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. اس کو ہلائیں اور پی جائیں اور پی کر سو جائیں. انشاءاللہ تعالی
पहले दिन से आपको इसके फवाद नजर आने लगेंगे और आपकी तबीयत हल्की फुल्की और बेहतर होगी, हाजमा दुरुस्त होगा, मैदा ठीक होगा, जिगर भी अपना काम करने लगा और खून की सुर्खी भी आपके जिस्म पर, आपके चेहरे पर नजर आने लगेगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, ये एक अच्छा नुस्खा है जो मैंने आपके सामने बयान किया है और उम्मीद है कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे फवाद आपको मिलेंगे और आप अपने दोस्तों साथियों को भी इसके इस्तेमाल करने की हदायत करेंगे। फर्ज कीजिए अगर आप कोई तकलीफ महसूस नहीं कर रहे तो फिर भी अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए आपके जिस्म को हल्का फुल्का रखेगी। अगर तकलीफ ना हो तो इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसको ज्यादा देर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, कभी कभार इस्तेमाल कर लिया करें तो ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप ऐसा कीजिए, मेरे चैनल तफहीम हुदा को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंशाअल्लाह ताला इससे आपको फायदा होगा। यानी ऐसे ऐसे नुस्खे आपको मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतने कौड़ियों के मूल के नुस्खे और इनके इस कदर फवाद। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। अल्लाह करम करेगा, अल्लाह ताला हम सब अपनी रहमतों की बारिश करे। आमीन। अल्लाह हाफिज।